بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پر بات چل رہی تھی۔ آج کے درس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی کی جا رہی تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی حالت دیکھی جسے میں برداشت نہ کر سکا۔ میں گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اللہ کی قسم، آج بھوک کی وجہ سے میں نے رسول اللہ پر وہ حالت دیکھی ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی کہ جابر ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ جو جوانی اور شباب تک نہیں پہنچا، اور جو کہ ایک سا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بیوی سے کہا کہ تم جو کو پیسنا شروع کرو اور میں کہ اس بچے کو ذبح کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پیش کر دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کرنا شروع کیا اور میری بیوی نے جو کو پیسنا شروع کیا۔ جتنی دیر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائی، اتنی دیر میں میری بیوی نے جو کو پیس لیا تھا۔ ہم نے مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کروں گا کہ ایک یا دو صحابہ کو لے کے آئیں تاکہ ان کا کھانا اچھی طرح کر سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کان میں چھپ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، ایک سا جو تھی، ہم نے ان جو کو پیسا، بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس بچے کو پکانے کے لیے رکھ لیا۔ آپ ایک یا دو صحابہ کو ساتھ لے آئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا، یا اہل خندق، اے خندق والو، جابر نے کھانا کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خندق والوں کو بلا لیا۔ بیوی مجھ سے جھگڑنے لگی کہ تم نے مجھے رسوا کر دیا، کھانا صرف ایک جو ہے، سالن صرف ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے بتا دیا تھا اور نبی علیہ السلام نے اعلان کیا۔ ہاں، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہونے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر، ایک کام کرو، اپنی ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور بیوی سے کہو کہ پکانے کے لیے کسی عورت کو بلائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب سا لگا کہ ایک جو کی ایک سا جو، وہ تو میری بیوی اکیلی میں پکا لے گی، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مدد کے لیے کسی عورت کو بلاؤ۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، خندق میں تقریباً 1000 مسلمان تھے۔ خندق کے موقع پر تقریباً 1000 مسلمان تھے، یوں سمجھے کہ تقریباً پورا مدینہ تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اپنے لعاب مبارک ہانڈی میں ڈال دیے اور اپنے لعاب مبارک اس جو کے آٹے میں ڈال دیے، اور حضرت جابر کی بیوی سے کہنے لگے کہ میرے سامنے پکاتے جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ معاون، وہ دونوں روٹیاں پکانے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے برتن ہانڈی پر ہی رکھنے دیا اور بڑے چمچ کے ساتھ، کاسا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کاسا ایک چھوٹا چمچ ہوتا ہے،
ایک بڑا چمچ ہوتا ہے ہانڈی والا، نبی علیہ السلام نے اس بڑے ہانڈی والے چمچ سے ڈھکن اٹھا کر سالن ڈالتے، بوٹیاں نکالتے اور اس کو کاٹ کر اور اپنے ہاتھوں مبارک سے خود ہی شرید بنانے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بڑا برتن منگوایا، خود شرید بناتے، خود سالن ڈالتے، خود بوٹیوں کے ٹکڑے کر کے اس پر ڈالتے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت آتی گئی، روٹی کھا کر چلے جاتے، باقی جماعت آتی، کرتے کرتے پورے 1000 لشکر نے روٹی کھا لی۔ جب 1000 لشکر نے سیر ہو کر روٹی کھائی، ہانڈی ویسے ہی پک رہی ہے، روٹیاں ویسے ہی پک رہی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کھانا کھا لیا، سب نے کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام گئے تو میں نے دیکھا کہ ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی، اسی طرح پڑی تھی جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جیسے میں نے ہانڈی رکھی تھی پکانے کے لیے، آج بھی ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور ابھی تک اسی طرح پک رہی تھی، اس سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور روٹیاں جیسے انہوں نے پکانی شروع کی تھی تو اس وقت تک آٹا بھی ویسے ہی پڑا تھا، روٹی بھی ویسے ہی پڑی تھی۔ یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ دنیا کی ساری طاقت جمع ہو جائے، ایسا معجزہ لانے سے قاصر رہے گی، کوئی طاقت ایسا معجزہ نہیں لا سکتی۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید معجزات پر بات ہوگی انشاءاللہ۔